دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ کے بارے میں سوچا ہے جہاں نہ کوئی قانون ہو، نہ کوئی روک ٹوک اور نہ ہی کوئی حکومت؟ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے بے آب و گیا صحرا میں ایسی ہی ایک چھوٹی سی جگہ چھپی ہوئی ہے جسے سلیب سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جسے امریکہ کا آخری آزاد شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کے ہر گناہ کا کھیل کھیلا جاتا ہے اور ہر فرد اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اب جہاں بھی نظر دوڑائیں گے وہاں کچھ ایسا دکھائی دے گا جس کا شاید آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہر حقیقت میں کیسے وجود میں آیا اور اسے گناہوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سب جاننے سے پہلے اب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ اب دنیا کے کس ملک اور کس شہر سے ہمیں سن رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سلیب سٹی کی بنیاد دراصل ایک فوجی اڈے پر رکھی گئی تھی۔ یہ اڈا 1940 کی دہائی میں امریکی حکومت نے دوسری عالمی جنگ کے دوران قائم کیا تھا۔ اس کا نام کیمپ ڈنلپ تھا۔ یہ کیلیفورنیا کے سخت اور بے آب و گیا صحرا میں واقع ایک اہم فوجی تربیتی مرکز تھا جہاں امریکی فوج کے سپاہی جنگ کے لیے تیار کیے جاتے تھے۔ اس اڈے کا بنیادی مقصد آرٹلری یعنی توپ خانے کی تربیت دینا تھا۔ یہاں ہزاروں فوجی آ کر باقاعدہ تربیت حاصل کرتے تھے تاکہ مان جنگ میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ لیکن جیسے ہی دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ ہوا، کیمپ ڈنلپ کی اہمیت بھی ختم ہوتی چلی گئی۔ بالآخر 1956 میں امریکی فوج نے فیصلہ کیا کہ اب اس اڈے کو مزید استعمال میں نہیں رکھا جائے گا۔ یہ اڈا اب مزید استعمال میں نہیں آئے گا، چنانچہ اسے ختم کرنے کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ ہر چیز ہٹا دی گئی، تمام ڈھانچے گرا دیے گئے، مگر ایک چیز ایسی تھی جو باقی رہ گئی۔ وہ تھی بھاری کنکریٹ کی وہ سلیبیں جن پر کبھی فوجی عمارتیں قائم تھیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک نئی دنیا کی بنیاد پڑی۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں، خاص طور پر ویتنام کی جنگ کے بعد، امریکہ میں نوجوانوں کے اندر بغاوت اور آزادی کی ایک تیز لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جنگ کے خلاف تحریک زور پکڑ چکی تھی اور لوگ رائج نظام کے خلاف آواز بلند کرنے لگے تھے۔ اسی دور میں بے شمار نوجوان، فنکار اور آزاد خیال لوگ سلیب سٹی کی طرف کھنچے چلے آئے۔ یہی وہ وقت تھا جب سلیب سٹی کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ لوگ یہاں آ کر خیمے لگانے لگے، پرانے ٹریلرز میں رہنے لگے اور جو کچھ بھی میسر آتا اسی سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ آہستہ آہستہ سلیب سٹی ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں آزاد خیال، نظام سے باہر رہنے والے اور اپنے فیصلوں میں خود مختار افراد اپنی زندگی گزارنے کے لیے اکٹھے ہونے لگے۔ اس تبدیلی کے بعد سلیب سٹی ایک ایسی کمیونٹی بن گئی جہاں نہ صرف سماجی پابندیاں موجود نہیں تھیں بلکہ لوگوں کو اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع بھی حاصل تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب سلیب سٹی نے اپنی ایک الگ شناخت قائم کی اور یہ مقام آزاد خیال لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گیا۔ یہ امریکہ کی وہ منفرد جگہ ہے جہاں نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی حکومت اور نہ ہی اب پر وہ معاشرتی دباؤ ہوتا ہے جو عام زندگی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی زندگی آزادی کی انتہا پر ہے اور یہاں کے باسی اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ جب آپ سلیب سٹی میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کی نظر میں آتی ہے وہ ہے یہاں کے مکانات۔ سلیب سٹی کے باسی اپنی رہائش کے لیے جو مواد استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے لیے حیران کن ہو سکتا ہے۔ سلیب سٹی کے لوگ اپنے گھر پرانی گاڑیوں، ری سائیکل کی ہوئی اشیاء اور کچرے سے تیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ خیموں میں رہتے ہیں، کچھ ٹریلرز میں، جبکہ کچھ نے قدیم کنکریٹ کی انہی سلیبوں پر اپنے گھر بنا لیے ہیں جو کبھی فوجی عمارتوں کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ یہاں آپ کو دیواروں پر رنگ برنگی گرافٹی نظر آتی ہے جو نہ صرف فن کی صورت میں خود کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ان پر درج پیغامات اور کہانیاں بھی اس جگہ کی حقیقت کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتی ہیں۔ یہاں کی زندگی کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رات کے وقت سلیب سٹی کا ماحول مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ دن کی تیز دھوپ اور شدید گرمی کے بعد جب رات چھا جاتی ہے تو سلیب سٹی کا منظر اور بھی زیادہ پر اسرار اور خوفناک محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہاں روشنی نہیں ہوتی، صرف تاریکی اور صحرا کی آوازیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں اور سلیب سٹی کا پورا منظر اس وقت بہت ہی مٹیالہ اور عجیب دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب سلیب سٹی کے باسی خود کو زیادہ آزاد محسوس کرتے ہیں۔ یہاں جسم فروشی کو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ اس قدر عام ہے کہ اس شہر میں ہر طرف نیم اور یا عورتیں نظر آتی ہیں
جو ہر وقت ایسے مرد کے انتظار میں ہوتی ہیں جو ان کی خواہشات پوری کر سکے۔ اس شہر کی اوریانی کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ یہاں ہر سال ایک ایسا میلہ لگایا جاتا ہے جہاں دنیا بھر سے آنے والے لوگ، یہاں جمع ہونے والی فلمی اداکارائیں اور اداکار دنیا بھر سے آتے ہیں۔ ڈیلی سٹار کے مطابق اس میلے کا نام AVN ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ ایکسپو ہے، جو ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ اس میلے میں دنیا بھر سے ہزاروں فحش فلموں کے اداکار اور اداکارائیں شرکت کرتے ہیں۔ منتظمین کے مطابق رواں سال اس میلے میں 700 سے زائد فلمی اداکار اور اداکارائیں شریک ہوں گے، جبکہ 50,000 سے زائد افراد کی آمد متوقع ہے جو اپنے پسندیدہ اداکاروں کو روبرو دیکھ سکیں گے۔ پیارے دوستو، دستیاب معلومات کے مطابق اس میلے میں فلمی اداکاروں اور اداکاراؤں کے علاوہ جنسی مصنوعات بھی فروخت کے لیے رکھی جاتی ہیں، جنہیں لوگ بڑی تعداد میں خریدتے ہیں۔ گزشتہ سال اس میلے میں مختلف فلمی اداکاراؤں کی شکل کے جنسی روبوٹس بھی نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ یہ روبوٹس بالکل انہی فحش فلموں کی اداکاراؤں کی ہوبہو نقل تھے۔ یہ تمام جنسی روبوٹس فروخت کے لیے رکھے گئے تھے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس شہر میں جنسی گڑیاؤں سے بھرے ہوئے کمرے بھی قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں لوگوں کی خواہشات کی تسکین کے لیے یہ گڑیاں پیش کی جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ اس شہر میں کنواری لڑکیوں کی ایک منڈی بھی لگنے کی بات کی جاتی ہے، جہاں ان کی کھلے عام خرید و فروخت ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ شہر صرف منشیات اور جوئے کے کاروبار کی وجہ سے بدنام تھا، لیکن اب جسم فروشی کے باقاعدہ اور قانونی کاروبار کی وجہ سے بھی مشہور ہو چکا ہے۔ یہاں بہت سی جسم فروش خواتین نے نہ صرف اپنی ویب سائٹس بنا رکھی ہیں بلکہ مختلف طریقوں سے اپنی تشہیر بھی کرتی ہیں، اور عام طور پر اس تشہیر کے لیے انسانی ذرائع ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس شہر میں جسم فروشی کے لیے کم سے کم عمر 18 سال مقرر کی گئی ہے، لیکن ماہرین کے اندازے کے مطابق یہاں اس کاروبار میں زیادہ دلچسپی نوجوان خواتین میں دیکھی جاتی۔ شہر کے بعض حصوں میں بچوں کی خرید و فروخت کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، اور رات کے وقت کچھ پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جو غیر اخلاقی مواد پر مبنی ہوتے ہیں۔ سلیب سٹی میں لوگ مختلف رہائشی علاقوں سے آ کر اس منفرد اور آزاد ماحول میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شہر کو دنیا کا سب سے بڑا تفریحی اور آزادانہ طرز زندگی کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہر چھوٹا بڑا کام بڑے جوش اور شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس شہر کی معیشت بنیادی طور پر جوا اور تفریح کے گرد گھومتی ہے۔ یہ شہر دنیا کا سب سے بڑا جوا مرکز بھی ہے، جہاں لوگ اپنی زندگی کی کمائی کھیل کر جیتنے یا ہارنے کے لیے آتے ہیں۔ شہر کے مختلف حصوں میں جسم فروشی کے مراکز قائم ہیں، اور امریکہ کے بعض بڑے عہدیدار اور وزراء اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے اسی شہر کا رخ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اب سے ملاقات ہوگی اگلی اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔